اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ میرے گلگت بلتستان کے نوجوان ساتھیوں، یکم نومبر کو گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک ہر جگہ میں آزادی کا دن منایا گیا، اور ہمارے پڑھے لکھے لوگ، ہمارے دانشور لوگ اور تحریک کو سمجھنے والے لوگوں نے نوجوانوں کے آگے جگہ جگہ تحریک کو اجاگر کیا۔ گلگت بلتستان ڈوگرا حکومت سے کیسے آزاد ہوا، ڈوگرا حکومت سے کیسے آزاد ہوا، اس کے بارے میں ہر جگہ آپ کو بتایا گیا ہے۔ ڈوگرا حکومت سے آزاد کرنے کے لیے گلگت بلتستان کے لوگوں کی اپنی ہی قربانیاں ہیں۔ اس میں کسی قسم کی کوئی ریاست انوالو نہیں ہے، نہ ہی پاکستان کی آرمی انوالو تھی، نہ کوئی ملک کی طاقت انوالو تھی۔ گلگت بلتستان کے لوگ اس وقت ڈوگرا حکومت اور برطانیہ بھی مداخلت کر رہی تھی، ان کے بھی کوئی فورس تھی وہاں پہ گلگت سیکورڈ نام سے نا، ان سب سے نجات دلا کر انہوں نے بالآخر یہ مناسب سمجھا کہ ایک مسلمان ملک جو کلمے کے نام پہ بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پاکستان، اس کے ساتھ الحاق کیا۔ الحاق اس لیے کیا کہ پاکستان میں آپ کو انصاف ملے گا، آپ کی جان مال تحفظ ہوگا، اور انصاف کا بول بالا ہوگا، آپ کے ساتھ کہیں ناجائز نہیں ہوگا، اور آپ کو جو ہے نا ہر قسم کے حقوق ملیں گے۔ یہ سوچ کر اس وقت بزرگوں نے جو ہے نا اعلان کیا پاکستان کے ساتھ۔ گلگت بلتستان آزاد ہونے کے بعد یکم نومبر کے بعد 16 نومبر کو یہ اعلان ہوا، لیکن بد نصیبی سے آج تک وہ حقوق ہمیں نہیں ملے۔ ریاست پاکستان سے ہماری اپیل ہے کہ گلگت کو وہ حقوق دے دیں جو پاکستان کے 4 صوبوں میں ہیں۔ ایک ڈمی وزیر اعلیٰ کھڑا کر کے آپ لولی پاپ نہیں دے سکتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے لوگوں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہے، پسماندہ علاقہ ہے، آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ سب سے خطرناک بارڈر سیاچین اور اس کے بعد کارگل، یہ سارے بارڈر وہاں پڑتے ہیں۔ تو وہاں پاکستان کی آرمی کے علاوہ جو عام لوگ ہیں، جو عام پبلک ہے، وہ بھی ان بارڈروں میں حفاظت کرتے ہیں۔ ان کا 24 گھنٹہ پریشانی میں گزر جاتا ہے، رات کو سوتے وقت بھی یہ سوچتے ہیں یار کہیں انڈیا کی طرف سے کوئی بمباری نہ ہو جائے۔ اسی لیے گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، ان کے حقوق ان کو پورے ملنا چاہیے۔ باقی نوجوانوں سے گزارش یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے نوجوان، آپ لوگوں نے اس تحریک کو بڑھانا ہے، اپنے حقوق کی جنگ لڑنی ہے۔ نوجوان مستقبل ہوتے ہیں قوم کی ساری نظریں نوجوانوں کے اوپر ہوتی ہیں، تو نوجوانوں سے اپیل ہے کہ آپ نے اس میدان پہ فتح حاصل کرنا ہے۔ دنیا کے ہر میدان میں فتح حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، یہ شرائط پہ آپ عمل کرو گے تو انشاءاللہ العزیز کہیں پہ بھی آپ پیچھے نہیں رہو گے۔ وہ شرائط یہ ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کرنے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں چلنا ہے، پھر آپ لوگوں نے اپنے والدین کی فرمانبرداری کرنی ہے، بڑوں کی عزت کرنی ہے، چھوٹوں کی شفقت کرنی ہے، چھوٹوں سے خودداری، اخلاص، اخلاق، ان چیزوں میں آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو صرف اور صرف تعلیم کو فوکس کریں۔ آپ تعلیم سے مراد دنیاتی تعلیم نہیں، اسلامی تعلیم، دنیاتی تعلیم۔ قلم وہ طاقت ہے دنیا میں جنگ جیتنے کے لیے سب سے بڑا اسلحہ ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے، گلگت بلتستان کا ثقافت کو روشن کرنے کے لیے، گلگت بلتستان کے جو بزرگوں نے قربانیاں دی ہے اس کو بلند رکھنے کے لیے آپ ہر میدان میں پیچھے نہیں رہیں گے۔ اپنے علاقہ، اپنا گلگت، اپنا ملک کی آپ جو ہے نا بالکل اپنی سرحدوں کا حفاظت کرنے کے لیے آپ ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ گلگت بلتستان 28,000 مربع میل میں مکمل ہے۔ اسی طرح
نوجوانوں سے گزارش ہے جہاں بھی ہیں، کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، کہیں پہ بھی ہیں، گلگت بلتستان کی ثقافت کو اجاگر کریں، اور جس شعبے میں جہاں کہیں آپ کام کرتے ہو تو وہاں مخلصی سے، ایمانداری سے کام کریں آپ، انشاءاللہ العزیز آپ ہمیشہ ترقی پاؤ گے اور ہمیشہ سرفرو رہو گے۔ نوجوان ہی قوم کے مستقبل ہوتے ہیں، نوجوان ہی قوم کے ہیرو ہوتے ہیں، نوجوان ہی قوم کے لیڈر ہوتے ہیں، نوجوان ہی ہر میدان میں فتح حاصل کرتے ہیں۔ اس فتح کو حاصل کرنے کے لیے جیسے میں نے کہا کہ نا اخلاص، دیانتداری، ایمانداری، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں سے شفقت کرنا، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا، یہ چیزیں جس دن آپ لوگوں کے اندر آئیں گی اس دن دنیا کی ہر طاقت سے تم آگے نکلو گے۔ لیکن یہ ساری چیزیں اپنے اندر لانے کے لیے آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کرنے کی اگر آپ کوشش کرو گے تو انشاءاللہ آپ ہمیشہ برتری حاصل کرو گے۔ ریاست پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے گلگت بلتستان کے حقوق ملنا چاہیے اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جائے۔ مجھے نوجوانوں سے یہی امید ہے کہ جس حساب سے 1 نومبر کو کراچی سے لے کر، خیبر سے لے کر گلگت بلتستان کے آخری کونے تک جس حساب سے آپ لوگوں نے تاریخ کو اجاگر کر دیا اور لوگوں کو یہ باور کروایا کہ گلگت بلتستان کیسے آزاد ہوا ان ظالموں سے، اپنی مدد آپ، اور کیا ان کے کردار ہیں، میں دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، پاکستان کے مسلمانوں کے جہاں کہیں بھی ہیں پوری دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں، پاکستان